بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بہت ہی عظیم الشان جگہ آپ کو دکھا رہا ہوں جس کی تاریخ اسلام میں اور اسلام کی ہسٹری میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ سب سے بڑی جگہ اور سب سے منفرد جگہ یہ ہے میدان عرفات میں جبل رحمت۔ جبل رحمت وہ عظیم الشان پہاڑ ہے جو عرفات کے میدان میں واقع ہے، جہاں پر کئی سالوں بعد جنت سے نکالنے کے بعد اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پر ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دعا انہوں نے مانگی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دے کر دعا قبول ہوئی۔ حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام اسی پہاڑ پر آپس میں ملے تو کائنات میں، اس دنیا میں ایک نئی انسانی تاریخ یا نسل کا آغاز ہوا۔ یہ سامنے آپ جو پہاڑ بڑے بڑے پتھر دیکھ رہے ہیں، اب تو یہ کافی انہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے اس کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنا کر اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا کچھ ایریا بھی کم ہو گیا ہے۔ پہاڑ کی نشانی تو موجود ہے، لیکن اوپر تک اس کی رسائی ہے یا نہیں یہ دیکھتے ہیں آگے جا کر۔ جو مشکل لگ آج ذی الحجہ شروع ہوا، زکوٰۃ تاریخ ہوئے ہیں، مئی کی 15 تاریخ ہے اور جون کے 5 کو حج کا سیزن شروع۔ تو پر میدان عرفات میں اور اس جبل رحمت پر زیارت کرنا، حاضری دینا سادہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ شان عالی مرتبت اور حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات پہاڑ جبل نور طرف سے آج کل ان کی ڈری لگا کر اس کی اوپر تک رسائی تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ آپ جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اتنا دکھا رہا ہوں، تھوڑا سا بائیں بھی لے کریں۔ اس میدان میں، اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو دعا بھی مانگی جاتی ہے وہ 100% قبول ہوتی ہے۔ مسجد نمرہ میں جب خطبہ دیا گیا حجۃ الوداع کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ تھا، اس کے بعد اس پہاڑی پر جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا آپس میں ملے تھے، وہاں پر اسپیشل دعا کی تھی، اور تمام بنی و انسان کے لیے اور خاص طور پر اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی بخشش کی۔ یہ عظیم الشان پہاڑی اسی عہد کی، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کے پاس آپ سارا میدان عرفات کا دور دور تک علاقہ دیکھ رہے ہیں، جو حج کی تیاریوں کے لیے کئی چیزیں اس میں نئی نصب کی جا رہی ہیں، لگائی جا رہی ہیں۔ ایک ضروری بات یعنی کہ عرفات عرف سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے پہچاننا، چونکہ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملاقات 300 برس کی جدائی کے بعد ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ اسی نسبت سے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے، اور آپ نے فرمایا عرفتو، یعنی میں نے پہچان لیا۔ اس کے علاوہ عرف کا ایک معنی عطیہ بھی ہے۔ اللہ پاک اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اس لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ تمام حجاج کرام وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر تقریباً 22 کلومیٹر اور منا سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع اور عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو دوپہر ڈھلنے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کی ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہوا، وہ حاجی ہو گیا۔ یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک یا